سب سے یہاں سے پہلا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی امت کے علماء کے لیے یہ ذہن نہ بنایا جائے کہ وہ جیسے کہتے ہیں سچ گئے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ یہ نقطہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جس مرض کا مریض ہے وہ یہ نقطہ ہے، اور بہت سارے فتنوں کی جڑ یہی نقطہ ہے۔ یہ امت گروہوں میں تقسیم ہے، فرقوں میں تقسیم ہے، فرقوں کے اندر فرقے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے ہیں۔ ان سب کی جو بنیادی جڑ یہی ہے، جو جس عالم سے، جس مفتی سے، جس علامہ سے منسلک ہے، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا ذہن یہ ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہ جو بھی کہتا ہے، جو بھی بولتا ہے، اس کا جو بھی فتویٰ ہے، اس کا جو بھی نظریہ ہے، وہ بالکل برحق ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک دکھاؤ، احادیث کھول کے سمجھاؤ، آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ یار فلاں عالم تو اسے نہیں کہتا، میں تو جدید دور ہے، پھر جدید الفاظ ہیں، میں تو فلاں کا فالوور ہوں، میں تو فلاں کا فین ہوں، فلاں بہت بڑے عالم میں اس نے جو ایسے کہہ دیا۔ یہ روایت کہتی ہے یہ نظریہ باطل ہے۔ بہت بڑے دو عالم ہیں بصرہ کے، لیکن آج ان معاملات کے لیے انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بصرہ سے نکلتے ہوئے دعا کرتے ہیں کاش کہ محمد عربی علیہ السلام کا کوئی صحابی مل جائے، یعنی کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کا علم کامل نہیں ہے۔ اس امت میں یا اس خلق میں اگر سب سے زیادہ کسی کا کامل علم تھا تو وہ محمد کریم علیہ السلام تھے۔ امت کے اندر کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے کہ آپ جس کے بارے میں یہ ذہن بناؤ کہ یہ کامل ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، اسے ہر چیز جانتا ہے، اس کا ہر فتویٰ سونے پہ سہاگا، اس کی ہر بات مبنی بر حق ہے۔ جب یہ بات آ گئی، یاد رہے کہ یہ نظریہ باطل ہے، یہ قرآن و سنت کے الٹ ہے، اور یہی نظریہ تھا جس کی وجہ سے اہل کتاب برباد ہوئے۔ قرآن نے ان کا نظریہ ذکر کیا سورہ توبہ کے اندر، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا دیا، جو کہیں، جیسے کہیں، جو فتویٰ دیں، بس یہی کچھ ہے۔ اللہ پاک نے اس غلطی کو قرآن حکیم میں ذکر کیا کہ مسلمانوں یہ ذہن بناؤ، اگر ایک عالم کے لیے بھی آپ کہتے ہو 100% حق ہے، اور اس طرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی 100% حق ہے، پھر فرق کیا رہا؟ پھر تو آپ نے سمجھو کہ ایک امتی کو رسول کا درجہ دے دیا۔ آپ جب اس نقطے کو مزید آگے لے کے جائیں گے، یہ ذہن بنائیں کہ بڑے سے بڑا علامہ، بڑے علماء کا احترام کرنا ہے۔ اس کا مقصد قطعاً نہیں کہ ان کی تعظیم نہیں، ان کی تقریب نہیں، ان کے ساتھ احترام ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ ہمیں دین بتلاتے ہیں، جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ کی رضا کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ذہن کبھی نہ بنے مومن کی نظریں تلاش کریں اللہ کے قرآن کو، وہ بالکل 100% حق ہے۔ مومن کی نظریں تلاش کریں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو، وہ 100% حق ہے۔ عالم بڑے سے بڑا، خبردار، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ ہمارے دور حاضر کے سارے علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، دوسرے پلڑے میں امام بخاری کو رکھیں، میں سمجھتا ہوں اکیلا بخاری سب پر بھاری ہے۔ ہم تو سارے ان کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ذرا زندگی قریب سے اٹھائیں، اتنے عظیم تھے۔ امام بخاری کی ہم اثر علماء نے، امام بخاری کا ہم زمانہ ایک عظیم امام ہے، 277 میں ان کی وفات ہے، امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، اداروں میں موجود ہے، مکتبوں میں موجود ہے، بیان و خطأ البخاری، بخاری کی غلطیوں کا بیان۔ آدھی بات سمجھ میں، امام بخاری بھی امام ہیں، امام ابو حاتم بھی امام ہیں، اور دونوں بڑے امام ہیں۔ امام بخاری مشہور ضرور ہیں، لیکن آپ امام ابو حاتم کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ پڑے گا کہ ابو حاتم بھی کوئی کم شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب پوری لکھی ہے، بیان و خطأ البخاری، اور 1200 سال گزر گئے ہیں، علماء پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا امام ہے لیکن غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ اور آگے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امت کے 4 ائمہ میں سے ایک عظیم امام ہیں، بڑی حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ تاریخ بغداد اٹھائیں،
تاریخ بغداد کے اندر ایک پورا امام صاحب نے فصل دی ہے، ایک بحث دی ہے، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی. وہاں پر بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ بات لائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں امام یعقوب، جو کہ مشہور ہیں ابو یوسف کے نام سے. امام صاحب نے فتویٰ دیا، ایک بندے نے سوال کیا، امام صاحب نے جواب دیا. تو ابو یوسف نے ایسے کیا کہ وہ فتوے کو جلدی جلدی لکھ رہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں ویحک یا یعقوب، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ کیا کر رکھے گا؟ کہا استاد جی آپ نے جو فتویٰ دیا وہ لکھ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے ایسے نہ کرو، یہ میرا اجتہاد ہے، لازمی نہیں کہ یہ میری بات صحیح ہو. اگر بعد میں مجھے پتا چل گیا کہ میری اس بات کے بجائے دوسری بات حق کے زیادہ قریب ہے وَأَتْرُكُهُ غَدًا، تو میں اس فتویٰ کو چھوڑ کے وہ فتویٰ دوں گا. اسی جگہ پر تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اسی بحث میں ایک دوسری بات ذکر کی کہ امام صاحب اپنے طلباء کو، خاص طور پر ابو یوسف کو فرما رہے ہیں. آپ فرماتے لا ترو انی، ابو یوسف میری ہر بات کو من و ان لوگوں میں عام نہ کرو. واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، انا مخطئ ام اصیب، کہ میں یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں اپنے اجتہاد پر، یہ فتویٰ میرا صحیح ہے یا خطا پر مبنی ہے. ہمارے امام کتنے نیک نیت تھے، وہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، جس حد تک سمجھ میں آتی بتا دیتے، لیکن لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے تو پھر اس کو بنیاد بنانا. اب یہاں پر دیکھیں دور حاضر کے سارے علماء کو رکھیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں امام ابو حنیفہ کو، کرے گا کوئی مقابلہ؟ لیکن اتنے بڑے امام بھی کہتے ہیں کہ میرا علم بھی کامل نہیں ہے، میرے علم کے اندر بھی کوئی نقص، کوئی کمی آ سکتی ہے. اور ایک سیڑھی آگے چلے، صحابہ کرام کا زمانہ، اور صحابہ کرام میں سے بھی کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کمال کا علم ہے. امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کے اندر کتاب المناقب کے اندر باب کرتے ہیں باب ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب. وہاں پہ یہ حدیث لاتے ہیں، ایک تابعی قبیصہ، وہ فرماتے ہیں ہم اپنی مجلسوں میں نشستوں میں یہ چیز ذکر کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اس وقت کرۂ ارض پر سیدنا عمر سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا عالم، اور بالکل ہونا بھی چاہیے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا کے اندر ایک باب ہے کہ بندہ خواب میں دیکھے کہ میں نے دودھ پیا ہے تو دودھ کی تعبیر کیا ہے. امام بخاری حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مجلس میں صبح کو آئے، آپ نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں دودھ دیا گیا، میں نے پیا، جو بچا میں نے عمر کو دیا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے دودھ سے مراد علم ہے، میری امت کا عظیم عالم ہے عمر. اور واقعتاً ہے، آپ آگے حدیث میں پڑھیں، صحابہ کرام بڑے بڑے معاملات میں جب کوئی حل نہیں سوچتا تھا تو سیدنا عمر کا رخ کرتے تھے. سنن ترمذی کے اندر ابواب تفسیر کے اندر سورہ بروج کی تفسیر میں آتا ہے صحابہ کرام نے کھدائی کی، ایک میت نکل پڑی، ایک جنگل بیابان سے میت نکلی، لیکن میت ایسی تھی بالکل تازہ، بچے کی میت. صحابہ کرام حیران ہو گئے، اس جنگل میں یہ میت، یہ تازی، نشانات قبر کے کچھ نہیں. سیدنا عمر سے پوچھتے گئے، دیکھو کس سے پوچھتے ہیں، حالانکہ صحابہ تو بہت سارے، ان کا فلفور رخ جاتا ہے سیدنا عمر سے ان کی طرف، آپ بتائیں یہ میت ملی ہے کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے میں سمجھتا ہوں وہی بچہ ہے جس کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا. آپ کو بہت ساری باتیں ملے گی. آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب التاریخ پڑھیں، تسر کے فتوحات. عمر کے زمانے میں ایسے ہوا، مجاہدین ایک غار میں گھس گئے، جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ غار میں ایک میت پڑی تھی، لیکن پتہ نہیں کب کی، ایک پرانے زمانے کی ایک چارپائی وغیرہ پڑی تھی، اس پر یہ لیٹی ہوئی میت تھی، بڑی قدامت، بڑی جسامت والی. مجاہدین حیران ہو گئے، پتہ نہیں یہ میت کس کی، یہ اتنا لمبی قدامت والا انسان. پھر فور پوچھتے ہیں کن سے؟ سیدنا عمر سے کہ آپ بتائیں کون ہے. سیدنا عمر نے رہنمائی فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ جو نشانی آپ بتاتے ہو یہ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ہو گئے.
پھر وہاں پر ایک اور روایت امام صاحب لائے، ایک بار ایسے ہوا مجاہدین نے خدائی کی، ایک میت نکلی لیکن اتنی لمبی قدامت والی کہ اس کی ناک کو ماپا تو وہ بازو جتنی تھی۔ فی الفور مجاہدین کے ذہن میں سوال آیا، کن کا؟ سیدنا عمر کا۔ ان سے پوچھیں، سوال بیتے امیر المومنین یہاں خدائی کی ایسی میت نکلی ہے، بتائیں کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہوگا، اس کو وہیں دفن کر دو۔ تو لمبی مثالیں ملتی ہیں سیدنا عمر کے علم کی، لیکن آتے ہیں اس طرف کہ کامل علم محمد عربی علیہ السلام کے سوا امت میں کسی کا نہیں ہے۔ آپ پڑھیں سنن ترمذی کے اندر ابواب الحج کے اندر الجمع بین الحج والعمرہ، لوگ آئے، شام کے لوگ ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں امیر المومنین ہم حج کرنا چاہتے ہیں اور حج تمتع آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے حج کے جو معاملات پوچھے، انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار دیں گے، پھر ہم حج کریں گے۔ امیر عمر نے فرمایا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ شامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، امیر کہتے ہیں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ وہ جب جانے لگے تو سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ پہ نظر پڑی، ان سے پوچھا عبداللہ چلو آپ بھی صحابی ہیں، آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر احرام باندھ کے حج کریں۔ عبداللہ نے فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا ان اباک قد نہا عنہا، آپ کے والد عمر سے پوچھ کر آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں صنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر آگے سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ میرے ابا کی بات کی بڑی حیثیت ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی بات کی؟ لوگوں نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کا تو معاملہ عظیم و اعلیٰ ہے۔ فرمایا اگر ان کا معاملہ عظیم ہے تو بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ تو ان ساری مثالوں سے امام بخاری سے لے کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کے سیدنا عمر سے لے کے حدیث میں بیان کردہ حدیث جبریل کے اس واقعے کے اندر سے لے کے وہاں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کسی کی یہ سوچ ہے کہ میں فلاں عالم، فلاں مفتی، فلاں علامہ، فلاں فہامہ، فلاں امام کا گرویدہ ہوں، سچا پکا متبع ہوں، جو فتویٰ دے گا اس کو حق سمجھوں گا، تو یہ سارے حقائق کہتے ہیں کہ آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ آپ سب کی سنو، پھر جو بات اللہ کی آپ کے سامنے پیش کرے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیش کرے، اس کو لے لو۔ حق قرآن ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، فرمایا حق وہی ہے جو محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد حق دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم ہے، آئے محمد کریم علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، ایسے سیدھے راستے پر ہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم ہے جب نیچے اترنے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ عرب کے لوگ آپ محمد کریم علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد کریم علیہ السلام اتنے حق والے، سچ والے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان کا ایک ایک کلمہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کی نیند بھی حق ہے۔ تو آگے جائیں گے تو موضوع طویل ہو جائے گا۔ اپنی آج کی حدیث جبریل سے پہلا سبق ملا، آؤ یہ ذہن بناؤ، حق اللہ کا قرآن ہے، حق محمد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کے بعد رہے امت کے علماء، احترام کرو، عزت دو، محبت کرو، لیکن سنو ان کے لیے کسی نے اگر 100% یہ ذہن بنایا ہے فلاں 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 بالکل حق ہے، تو آپ کی سوچ قرآن سے، حدیث سے، حقائق سے اور سلف سے ٹکراتی ہے۔